اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلی حکیم افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ سورہ زخرف پہلی 8 آیات۔ ترتیب قرآن کے لحاظ سے یہ 43ویں سورہ ہے، 7 رکوع 89 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کے موضوعات میں سے توحید اور آخرت کا بیان ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اہل عرب نے الوہیت یا شفاعت کا جو تصور بنا رکھا تھا اسے کالعدم کیا گیا ہے۔ حامیم حروف مقطعات میں سے، والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب مبین کی۔ الکتاب سے مراد قرآن مجید، مبین اس کی صفت بیان کی گئی ہے جو ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والی ہے۔ جو سوالات اشکالات کسی کے ہو سکتے ہیں ان کے جواب دے دیے گئے ہیں۔ دین کی مکمل تفصیل بیان کر دیتی ہے۔ اس کے نازل ہو جانے کے باوجود بھی جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، بہانے تلاش کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ آفتاب پر خاک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ یہ دھول ان کی اپنی آنکھوں میں ہی ہے۔ انا بلا شبہ ہم نے جعلناہ بنا دیا ہے اس قرآن مجید کو قرآنا عربیہ، عربی قرآن۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا۔ اس کے مخاطبین اول بھی عرب۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم زبان میں اس کو نازل فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے عجمی زبان میں نازل کیا ہوتا پھر تو یہ لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ نبی عربی پر عجمی کتاب نازل کر دی گئی، یا عرب قوم کی طرف عجمی میں کتاب کو نازل کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بہترین زبان میں نازل فرمایا، اور پھر اس قرآن مجید کی برکت سے ہی اس زبان کو بھی دوام بخش دیا۔ وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ یہ کتاب مجید، فی الکتاب، اصل کتاب میں، لدینا ہمارے پاس ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید عالی مقام چیز ہے۔ اسے الکتاب یعنی لوح محفوظ سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ کوئی جنات کا القاء نہیں ہے، کاہنوں کی کوئی کہانت نہیں ہے، شاعروں کی کوئی شاعری نہیں ہے، بلکہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، لوح محفوظ میں محفوظ رکھا گیا، حق کے ساتھ اسے نازل کیا گیا، اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا۔ لعلی، یہ بلند مرتبے والی ہے، حکیم، حکمتوں والی ہے۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں یہ دونوں صفات اللہ کے لیے بیان کی گئی تھیں، العلی الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اب یہاں یہ اللہ کے کلام کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید بلند مرتبہ کتاب ہے، بڑی حکمتوں والی کتاب ہے۔ تو ایک طرف تو یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، یہ حکمت و دانائی سے بھرپور کتاب ہے، اور دوسری طرف مکذبین، جھٹلانے والے، شرک و کفر میں مبتلا لوگ اس کتاب پر ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ تو فرمایا افنضرب عنکم الذکر صفحا، تو کیا ہم تمہاری تذکیر سے اس لیے صرف نظر کر لیں ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، کہ اگر تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو، برائیوں میں مبتلا ہو، شرک سے آلودہ ہو چکے ہو، تو ان وجوہات کی بنا پر تم سے نظر پھیر لی جائے، تم سے اعراض کیا جائے۔ نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بیماروں کا ہی علاج کیا جاتا ہے۔
تو جن بیماریوں میں تم اہل مکہ مبتلا ہو، یہ قرآن مجید انہی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ اور اللہ کی یہی سنت رہی ہے کہ جب کسی قوم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتے ہیں، کتابیں نازل فرماتے ہیں، اور کھرے اور کھوٹوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ جن کا علاج ہو جائے، جو پاک صاف ہو جائیں، جو اپنی اصلاح کر لیں، انہیں علیحدہ کر لیا جاتا ہے، اور جن کے امراض ناسور بن جائیں، جو لا علاج ہو جائیں، پھر ایسے لوگوں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے تاریخی حوالہ پیش کیا جا رہا ہے، وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہی ہم نے بھیجے، من نبی، نبیوں میں سے، فی الاولین، پچھلے لوگوں میں، کہ جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان کی طرف بھی ہم نے کئی انبیاء مبعوث کیے۔ وما یأتیہم من نبی، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی، الا مگر کانوا بہ یستہزئون، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں، ان کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، تو یہ لوگ انبیاء کی بات ماننے کے بجائے، ان کی نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے، اپنی خرابیوں کو دور کرنے کے بجائے، الٹا انہی انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا، پس ہم نے ہلاک کر دیا، اشد منہم، ان سے زیادہ زور آور، ان سے زیادہ طاقت والے، وَمَضَى، اور گزر چکی، مثل الاولین، اگلوں کی مثالیں، کہ آپ کی قوم سے پہلے، اہل مکہ سے پہلے جو قومیں آباد تھیں، جنہیں ہم نے ہلاک کیا، وہ ان کے مقابلے میں زیادہ طاقت والے تھے، زیادہ قوت والے تھے، زیادہ مال و متاع والے تھے، زیادہ ترقی اور ارتقاء والے تھے، لیکن سب ہلاک کر دیے گئے۔ تنبیہ ہے اہل مکہ کے لیے کہ اگر تم لوگ بھی اپنی روش نہیں بدلو گے، راہ ہدایت کی راہی نہ بنو گے، تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ قرآن مجید کی خوبصورتی ہے، حال کو بیان کرتے ہوئے تاریخی واقعات کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے، اور سمجھدار وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کے حالات سے ہی عبرت حاصل کر لیتے ہیں۔ دعا گو ہیں اللہ تعالی ہم سب کو خیر و برکت سے نوازے۔ وما علیہ الا البلاغ۔